بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک عمل سے، سنت عمل اعتکاف سے بخیر و عافیت، صحت اور سلامتی کے ساتھ اور کسی نہ کسی درجے میں اعمال کے اہتمام کے ساتھ فراغت ہوئی ہے۔ اللہ پاک سب کے بیٹھنے کو، اللہ پاک سے مانگنے کو اور عبادات کرنے کو اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے۔ چونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں، کوئی رائے نہیں کہ کوئی بھی عمل انسان اپنی ذاتی طاقت کے بلبوتے پہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العزت کی مدد اور توفیق شامل حال نہ ہو۔ اس لیے یہ 10 دن جو الحمدللہ اس سال پورے ہوئے، تقریباً ساتھی وہ ہیں جو کہ مصروف ساتھی ہیں، کسی نہ کسی عمل میں، محنت میں، ترتیبوں میں اپنے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اپنے 10 دن فارغ کر دینا اللہ پاک کے گھر کے لیے، تو مقصد یہی تھا کہ بھئی اس مبارک مہینے کا آخری عشرہ اللہ کے گھر میں گزار دیں، اللہ پاک سے مانگ لیں۔ تو اس نعمت الہی پر ہم اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں گے وہ کم ہوگا۔ یہ شکر کا موقع ہے دوستو، اور قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے میں اس نعمت میں اور اضافہ کر دوں گا۔ تو ساتھی جب شکر کے جذبے کے ساتھ ہم یہاں سے اٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ اس نعمت کو اختتام نہیں ہوگا، اس نعمت کو دوام ملے گا۔ اور اللہ نے چاہا تو جب تک زندگی ہے ہم یہ نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہر سال اس سنت اعتکاف کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر ساتھی اپنا ایک جائزہ لے لے۔ ان 10 دنوں میں، 10 راتوں میں ہر ساتھی یہ محسوس کر رہا ہوگا، ایک ماحول تھا، ایک کیفیت تھی، عبادات کا جذبہ اور طلب خود بخود ہمارے اندر پیدا ہوتا تھا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ زندگی میں ایک سرور اور ایک راحت اور ایک اطمینان کی سی کیفیت نظر آئی۔ یہ اگر صرف 10 دنوں میں اگر ہم نے اللہ پاک کو وقت دیا ہے، اللہ کے گھر کو وقت دیا ہے، اور اس میں زندگی کی یہ خوشگواری محسوس ہوئی ہے، تو اگر یہی اعمال ہماری باقی زندگی کے معمولات بن جائیں، اور ہم آج کے بعد بھی جتنی زندگی ہماری ہے کل سے، اس میں بھی ہم مسجد سے جڑے رہیں، اعمال سے جڑے رہیں، ذکر کی پابندی رکھیں، تلاوت سے جڑے رہیں، مجلسوں سے جڑے رہیں، تو یقین کریں یہ دنیا ایک جنت کی نظیر بن جائے گی۔ ایک قلبی سکون جو اللہ پاک دیں گے وہ ایسا نایاب سکون ہے کہ جو کہیں قیمت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ تو اس لیے تمام ساتھی اس بات کا اہتمام بھی کریں اور اللہ سے مانگے بھی کہ بھئی انشاءاللہ جو جتنی زندگی اب باقی ہے آگے، اس میں ہم یہ عزم اور ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ آپ کی رضا کے مطابق اعمال کے اہتمام کے ساتھ اور گناہوں سے بچتے ہوئے گزاریں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ کہ آج کی جو رات ہے، عید الفطر کی رات ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ جائزہ کہتے ہیں یعنی انعامات والی رات ہے۔ بندہ جب محنت کر لیتا ہے، کام پورا کر لیتا ہے، اب کہتے ہیں بھئی اس کو اجرت دینی ہے۔ تو اب یہ جو آنے والی رات ہے یہ اصل میں اللہ پاک اس پورے رمضان المبارک کے آخر میں اب انعامات کی تقسیم فرمائیں گے۔ تو یہ رات خدا نخواستہ ضائع کرنے کی نہیں ہے، یا بازاروں میں گھومنے کی نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپوں کی نہیں ہے کہ بھئی چلو 10 دن تو موقع نہیں ملا، یہاں سے فارغ ہوئے اور سیدھا جا کے دوستوں کی مجلس اٹینڈ کر لی کہ چلے جی آ گئے، ہم لوگ پہنچ گئے۔ نہیں، ہم جس 10 دنوں میں جس طرح ہم بنے ہیں تو ایسا رہے کہ وہ دوست آپ کی طرف آئیں، نہ کہ آپ ان کی طرف جائیں۔ آپ کو دیکھ کر ہر ایک کو ایک ترغیب اور رغبت ملے۔
آپ کے جو انوارات سے بھرے ہوئے چہرے، اس لیے کہ 10 دن اللہ کے گھر میں گزریں، اللہ کی مہمان نوازی میں گزریں، تو چہرے پر ایک کیفیت ہوتی ہے، دلوں میں ایک سرور ہوتا ہے، یہ جاذبیت ہم خود ضائع کرتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی اور ترتیبیں نہ بنائیں ساتھی کہ بھئی چلو اب وہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، یہاں۔ عید کی ضروری تیاری اگر کسی کی باقی ہے وہ کر لیں، گھر جا کر بڑوں سے بچوں سے ملاقات بھی کر لیں، ان کو وقت دے دیں، ان کے ساتھ کھانا پینا کر لیں، پھر نہا دھو کر تیار ہو کر پھر ساتھی مسجد آ جائے۔ عید الفطر کی رات بھی مسجد میں ہی گزارنی چاہیے۔ تو سب سے افضل تو یہ ہے کہ بھئی انسان آ جائے، پھر اپنے معمولات پورے کر لیں، آرام کا تقاضا ہو آرام بھی کر لیں، پھر فجر کی نماز پڑھ کر جا کے عید کے لیے تیار ہو کے آ جائے۔ اور اگر یہ مشکل ہے تو پھر دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ ساتھی چلے جائیں اور تیار ہو جائیں، نہا دھو لیں، تھوڑا آرام کر لیں، اور پھر اپنی سہولت سے آ جائے 12 بجے 11 بجے، جب بھی وہ آ کر 1-2 گھنٹے ہم مسجد میں بیٹھ جائیں، اپنے تہجد کے نوافل بھی پڑھ لیں اور تلاوت بھی کر لیں، تسبیحات بھی کر لیں، دعائیں بھی تسلی کے ساتھ کر لیں، 2-2.5 گھنٹے فارغ ہو کے پھر گھر جا کے آرام کریں، اور پھر عید کی نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے آئیں اور عید کی تیاری کریں۔ اور تیسری اور ادنیٰ شکل پھر یہ کہ اگر دونوں صورتیں مشکل ہیں یا کوئی عذر ہے واقعی گھر کا، تو پھر کم از کم اتنا ہو کہ بھئی جو ساتھی گھر جائیں عشاء کی نماز کے بعد وہ گھر میں رات گزارے، لیکن گھر میں اپنے معمولات کو پورا کرے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، اور تقریباً ساتھی غالباً قریب کے محلے کے ساتھی ہیں، تو کوشش یہی ہو کہ ساتھی مسجد آ جائے، تھوڑا وقت دے دیں، پھر انشاءاللہ باقی دن تو پھر گھر کے ہی آگے۔ تو یہ رات بھی بہرحال حفاظت کی رات ہے، اعمال کی رات ہے، عبادات کی رات ہے، اور اللہ پاک سے مانگنے کی رات ہے، تو اس کو بھی بالکل ضائع نہیں کرنا۔ اور ایک درخواست جو ہمیشہ ہم آخر میں عرض کرتے ہیں، اس سال پھر عرض کر دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ ساتھی جو ہے وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر ایسا نہ ہو کہ بھئی پھر غائب ہو گئے، جو 10 دن میں روز نظر آتے تھے اب پتہ ہی نہیں کہاں چلے گئے، پھر اگلے سال جب اعتکاف کے فارم کا اعلان لگے گا تو پھر تشریف لائے وہ میں پچھلے سال والا ہوں، یہ نہیں ہو بھائی۔ تو ملاقات رہے، بیچ میں کبھی کبھی ملاقات ہوتی رہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جوڑ بھی رہتا ہے، انسان ایک دوسرے کو دعاؤں میں بھی یاد رکھتا ہے، ایک نسبت بھی قائم رہتی ہے۔ تو وقتاً فوقتاً انسان ملاقات کرتا رہے، جوڑا رہے، مجلسوں میں بھی آتا رہے۔ انشاءاللہ عید کے بعد جب اگلا ہفتہ شروع ہو جائے گا تو مجلسیں شروع ہو جائیں گی، جو ہفتے کی عصر کی مجلس ہے، ہر مہینے کی پہلی اتوار کی مجلس ہے، تو انشاءاللہ اس میں بھی ساتھی آتے رہیں، جڑے رہیں۔ جو معمولات کے کارڈ پرچے آپ کے پاس ہیں اس کی بھی پابندی رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ نسبت اور یہ برکات جو ہمیں ان 10 دنوں میں حاصل ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ 10 دن انسان ایک 4 دیواری میں اللہ کے گھر کے اندر محدود ہو کے بیٹھ جاتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے آداب کتنے بڑے ہیں وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یقیناً ہم نے اس میں باتیں بھی کی ہیں اور گپ شپ بھی کی ہوگی، ہنسی مذاق بھی کیا ہوگا، جو ظاہر سی بات ہے کہ اس مقام کے شایع نشان نہیں تھا، لیکن اللہ کی ستار ذات ہے، غفور ذات ہے، کہ اللہ پاک جو ہے وہ تسامح فرما دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ بندہ اٹھنے سے پہلے جو ہے اللہ پاک سے معافی بھی مانگ لیں کہ بھئی اس گھر کا جو ادب تھا وہ تو مجھ سے پورا نہیں ہوا، لیکن یہ کہ آپ معاف فرما کے درگزر فرما کے میری اس عبادت کو قبول فرما لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان ہے جب قریب رہتا ہے تو ان بن ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نا بھئی برتن جب ہوتے ہیں تو ٹکرا جاتے ہیں آپس میں، تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بیٹھا ہے اور تو میں ہو گئی کسی بات پر۔ خیر یہاں تو ایسا نہیں ہے، سب ماشاءاللہ نیک اولیاء اللہ تھے، لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسا ہوا ہو یا ہماری کسی بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر کے جائیں بھائی۔ یہ دنیا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور کہاں پر یہ ساتھ چھوڑ دے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں، تو اس لیے درگزر کا معاملہ رکھے ہمیشہ ساری زندگی میں۔ جہاں کوئی اونچ نیچ ہو جائے بس غصہ اتار کے اس کو معاف کریں، اس سے معافی مانگے،
تاکہ آسانی کا معاملہ ہوتا رہے. تو اس میں بھی بہرحال ساتھی ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اللہ کریم آپ سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، محبتوں کو، اطاعت کو اور آداب کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول فرمائیں. اور جتنے اعمال ساتھیوں نے کیے ہیں اللہ پہلے ان کی طرف سے اور پھر پوری امت کی طرف سے اللہ پاک قبول فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تعلیم دین کا سلسلہ شروع دعا سے پہلے ایک دو باتیں عرض کرنی ہے. جیسے آپ حضرات کے سامنے اس دن بات آئی کہ ہمارے یہاں الحمدللہ تعلیم دین کا سلسلہ چل رہا ہے اور 1 سال مکمل ہو چکا ہے. یہ جو پہلا بیچ ہے یہ انشاءاللہ سال دوم میں جائے گا، لیکن سال اول میں انشاءاللہ نئے داخلوں کا آغاز ہوگا. تو اب نئے داخلے بھی ہوں گے اور باقی کورس کی تفصیل وہ آپ حضرات پیج وغیرہ پہ دیکھ بھی سکتے ہیں، معلوم بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے مضامین رکھے ہیں. 8 مضامین ہیں: تجوید، تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد، سیرت. یہ سارے مضامین الحمدللہ پڑھائے جاتے ہیں اور یہاں بھی کافی ساتھی وہ ہے کہ جو اس کورس میں زیر تعلیم ہے. تو ابھی نیا بیچ شروع ہوگا، داخلے شروع ہوں گے، تو تمام ساتھی بہت اہتمام کے ساتھ اس میں داخلہ لیں. اپنے ساتھیوں کو، متعلقین کو، دوستوں کو بھی تیار کریں. صرف مغرب سے عشاء تک کا وقت ہے اور 1 سے سوا گھنٹہ بس یہ وقت ہے. ہفتے میں 4 دن، پیر، منگل، جمعہ اور ہفتہ، یہ 4 دن بہت آسان ہے. تو ایک تو اس کا اہتمام فرمائیں. اور دوسرا ہمارے ہاں جو مجالس ہوتی ہے، ہفتہ وار مجلس ہے، ماہانہ مجلس ہے، ہفتہ وار دروس ہے، قرآن حدیث مسائل کا درس ہے، تاریخ اسلام کا سلسلہ ہے. باقی سلسلے بھی اس میں بھی جڑے رہیں، اس میں بھی شرکت کریں. تیسرا، مستورات کے لیے بھی اصلاحی بیان کی ترتیب ہفتے کے دن ہوتی ہے، صبح 11 سے 11:30 بجے. تو گھر کی مستورات کو بھی اہتمام سے اس میں بھیجیں. بنات کے مدرسے میں ترتیب ہے. اور آخری بات کہ سارے سلسلے ہمارے لائیو چلتے ہیں الحمدللہ. مسجد کا پیج ہے، فیس بک پر بھی ہے، یوٹیوب پر بھی ہے. تو اس سے بھی آپ حضرات جڑے رہیں. جو ساتھی مصروف ہوتے ہیں وہ بعد میں سلسلے دروس اور بیانات سن لیا کریں، گھر کی خواتین سن لیں. تو یہ آپ حضرات سے درخواست ہے. باقی ساتھی ابھی سامان وغیرہ کی ترتیب، کوئی چیزیں آپ بھولے نہیں. جتنا سامان ہے سارا کے سارا اٹھائیں تاکہ صفائی ہو. چونکہ ابھی خادمین صفائی کریں گے تو یہاں اگر سامان رکھا ہو تو صفائی میں مشکلات ہوں گی. تو سامان سارا اٹھوا کے گھر بھجوا دے اور کوئی چیز رہ نہیں جائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ ہمارے جتنے ساتھیوں نے اعتکاف کیا ہے اللہ سب کے اعتکاف کو قبول فرما. سب کے اعتکاف میں بیٹھنے کو منظور اور قبول فرما لے. اس مسجد میں جتنی پوری دنیا بھر میں جتنے مسلمان بھائی اعتکاف میں بیٹھے تھے اللہ سب کے اعتکاف کو قبول فرما لے. سب کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی شامل فرما لے. اے اللہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی بے ادبی، مسجد کی بے اکرامی ہوئی ہو اے اللہ اسے معاف فرما دے. اے اللہ آئندہ بھی پوری زندگی یہ سنت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ آپس میں اتحاد، اتفاق، محبتیں، الفتیں نصیب فرما دے. آپس میں جوڑ نصیب فرما دے. اے اللہ جتنے پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. جتنے بیمار ہے، گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے معتکف ساتھی بھائی شکیل کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا گزشتہ کل، ان کے بھائی صاحب کے لیے دعا فرمائے. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.